آج کی نشست کا سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ ایک شخص ہے جس کی عمر تقریباً 65 برس ہے اور وہ دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہے، تو حالت اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا. تو ایسے شخص کے لیے روزے مثلاً وہ رکھنے سے لاچار ہوا پڑے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت اسلامیہ میں کیا حکم صادر ہوتے ہیں؟ ایک شخص جس کی عمر 65 سال یا اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ دل کا مریض بھی ہے اور کیفیت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے لاچار ہے، بہت مشکل ہے اس کے لیے روزہ رکھنا، تو اس میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے جن سے؟ اب اس طرح کا جو شخص ہے اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا یا پھر وہ دیر سے اچھا ہوگا، اگر کوئی اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے اس مرض کے اندر اور وہ اب بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا اگر اس نے جلدی اچھا ہو جانا ہے یا ٹھیک ہو جانا ہے تو اس کے ٹھیک ہونے میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے کہ کہیں اس کا مرض مزید اور آگے زیادہ نہ بڑھ جائے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے، وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے. جب اس کی طبیعت میں افاقہ یا اس کی طبیعت ٹھیک ہو، اس کی طبیعت میں بہتری آ جائے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو پھر وہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لے رمضان شریف کے بعد جن سے. ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے. مگر جیسے کہ میں نے چند روز پہلے بھی اس سے ملتے جلتے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ جو لوگ اپنے خیال سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے یا کوئی ہلکی سی بھی طبیعت خراب ہے تو میں روزہ رکھوں گا، مجھے جب پیاس لگ جائے گی میں تو پیاس ہی برداشت نہیں کر سکوں گا، تو وہ سخت ایسا شخص جو ان سے ہے وہ سخت گناہ گار ہوگا، ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا جو ان سے. تو صرف اپنے خیال کا اعتبار نہ کیا جائے کہ اپنے خیال میں اپنے خیال کو سوچ لے، بلکہ غالب گمان ہونا چاہیے، اور غالب گمان بھی اس طرح کا کہ یا تو اس کے پاس اس کو کوئی ظاہری نشانی پائی جائے کہ اگر میں نے کل روزہ آج میں نے روزہ رکھا میری طبیعت خطرناک حد تک بگڑ جائے گی، مرض بڑھ جائے گا جو ان سے، یا اس کا کوئی اپنا ذاتی تجربہ ایسا ہو کہ میں نے پہلے بھی پچھلے سال یا پچھلے ہفتے میں نے اس حالت میں اس طرح کا روزہ رکھا تھا تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی جن سے یہ، یا کسی ماہر طبیب جو کہ فاسق نہ ہو اس نے بتایا ہو کہ بھئی طبیعت جن سی ہے یہ بگڑ جائے گی جن سی ہے اگر تم نے روزہ رکھا اس حالت کے اندر، اور اگر ایسا طبیب میسر ہی نہ ہو تو پھر ایک دینی ذہن رکھنے والا کہ کوئی ڈاکٹر جن سے اس سے رجوع کرے اور وہ ڈاکٹر کہے کہ اگر تم نے کل کا روزہ رکھا تو تم اور بیمار ہو جاؤ گے یا یہ خطرناک ہے تمہارے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہے، اور پھر اس میں بھی وہ کوشش یہ کرے کہ ایک سے زائد ڈاکٹرز کی ایک سیکنڈ اوپینین اور تھرڈ اوپینین بھی لے لے کہ کہیں کوئی ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا کہ کل کا روزہ نہ رکھو. میں نے اکثر ڈاکٹرز کو خود دیکھا ہے اکثر ڈاکٹرز کو کہ ہلکا سا بخار، ہلکا سا سر درد ہوا، ہلکا سے طبیعت آپ کی طبیعت مچل رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں کل کا روزہ نہیں رکھنا آپ نے جن سے. نہیں، سخت گناہ
اور سخت اس کی توبہ کرنی پڑے گی، اور یہ اس قضا تو دینی پڑے گی بعد میں جون سی ہے. تو ڈاکٹر بھی ایسا ہو، اس میں بھی پھر علماء نے کہا کہ آپ ایک سیکنڈ اوپینین لے لیں، ایک تھرڈ اوپینین لے لیں کہ جون سے، اور اگر بغیر غالب گمان کے روزہ نہ رکھا تو پھر اب قضا تو کرنی پڑے گی بعد میں، مگر اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ سخت گناہگار ہوگا جن سے. اتنا سخت حکم ہے شریعت کا کہ یہ اندازے نہیں لگائے جا سکتے اس معاملے کے اندر جن سے. اب رہی بات یہ کہ کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، رکھ ہی نہیں سکتا، تو کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے کہ وہ فدیہ ہی دے دے؟ تو مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف فدیہ دے دے اور رمضان کے روزے نہ رکھے. اگر وہ قضا کے روزے جو اس سے قضا ہوئے وہ بعد میں گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ یہ روزے سردیوں میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ سردیوں میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور دن ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی جتنی گرمیوں میں ہوتی ہے. پھر وہ اس کو روزے سردیوں میں رکھنے پڑیں گے، وہ سردیوں میں روزے رکھے. تو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو قضا کے روزے رکھنے ہیں وہ مسلسل روزے رکھے. بعض جو مریض بیمار بوڑھے لوگ ہیں وہ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، وہ چھوڑ کر رکھ لے. جو قضا کے روزے ہیں گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ لے. جو ان سے جتنے روزے قضا ہوئے ہیں جس بھی وجہ سے وہ اس کو رکھنے پڑیں گے. اور اگر وہ سردیوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر علماء نے جو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ پھر وہ انتظار کرے یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے اور ایسی کیفیت ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی سخت ہی نہ رہے. روزہ رکھنے کی سخت ہی نہ رہے. نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اب کبھی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اب تو وہ بہت ہی بوڑھا ہو گیا. ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ نہ وہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ وہ بعد میں کبھی روزہ رکھ سکتا ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کر لے. اب یہ شخص شیخ فانی کہلائے گا، پھر وہ اتنا انتظار کرے. اب اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے. اب وہ فدیہ کیا ہے؟ یعنی 2 وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. 2 وقت تو تب اس کے روزے کا فدیہ جو ان سے ادا ہوگا. ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے یا ایک صدقہ فطر کی مقدار اس مسکین کو دے دے. اب صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو سے 80 گرام کم گندم یعنی 1 کلو اور 920 گرام یا اس کا آٹا گندم یا اس کا آٹا یا اتنے یعنی آپ سمجھ لیں 2 کلو 80 گرام کم کر لیں یا 2 کلو یا اس کے برابر کی قیمت جو سی ہے اتنی قیمت جو سی ہے وہ پھر اس کو دینی پڑے گی جو سی ہے. تو اگر لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں شریعت کا حکم یہاں پر بھی اتنا یہ
سمجھنے والا ہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد بھی اس شخص کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ صحت مند ہو جاتا ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں بعض جگہوں پر. اب جو اس نے فدیہ دیا اپنے روزوں کا شیخ فانی ہونے کی حیثیت سے، وہ سارا فدیہ صدقہ اور نفل ہو جائے گا. اب اس کو پھر سے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی.